کسی جنگل کے قریب ایک گھر تھا جہاں پر دو پتی پتنی رہا کرتے تھے۔ جو پتی تھا اس کو شکار کرنا بہت پسند تھا، لیکن اس کی بیوی اس کو شکار کرنے سے منع کرتی تھی کیونکہ وہ کسی بے زبان کی ہتیا یا جان لینا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے آئے دن ان کے گھر جھگڑا رہتا۔ میں نے تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھا کر اور میرے کام میں بادھا نہ ڈالا کر، لیکن تجھے ہے کہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ جب بھی شکار کرنے جاتا ہوں تو پہلے ہی مجھے ٹوک دیتی ہے۔ وہ سارے جانور تیرے کیا لگتے ہیں جو ان کی سائیڈ لیتی رہتی ہے ہر وقت؟ تو اور نہیں تو کیا، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چپ چاپ سے وہ جنگل میں رہتے ہیں، تمہارا کون سا انہوں نے نقصان کیا ہے؟ کوئی جنگل کی لکڑیاں کاٹ لیتے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کو جان سے تو نہ مارو۔ میں نے کتنی بار کہا ہے آپ سے، کوئی فصل وغیرہ بیج لیتے ہیں، یہ کام چھوڑ دے، لیکن مجال ہے کہ آپ کو میری بات کی ذرا سی بھی سمجھ آئے۔ پتنی بیچاری اتنا گیان دیتی رہتی ہے، لیکن مجال ہے کہ پتی پہ ذرا سا بھی اثر ہو اور وہ چپ چاپ باتوں کو انسنا کر کے اپنے کام کی طرف چلا جاتا ہے۔ دیکھو میری بات سنو، ہم سبزیاں اگا لیتے ہیں اور وہی کھا لیا کریں گے، ان بیچارے جانوروں کو بخش دو، یہ ہمارا کیا بگاڑتے ہیں بھلا؟ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اب بس بھی کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی جانور وہاں ملے ہی نہ، کیونکہ جب بھی تم سے جھگڑا کر کے جاتا ہوں خالی ہاتھ ہی لوٹا ہوں۔ تم ہو کہ اپنی زبان منہ میں ڈال ہی نہیں رہی۔ اتنی بات کہہ کر شکاری اپنے کام کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بیوی پریشانی میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہے۔ پتہ نہیں کیا کروں اس آدمی کا جو میری ایک بھی نہیں سنتا۔ شکاری اپنا سامان لے کر شکار کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، لیکن اس دن شاید اوپر والا بھی چاہتا تھا کہ وہ شکار کے لیے نہ جائے۔ اس دن موسم بہت زیادہ خراب تھا، لیکن شکاری اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اور شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب بھی کام پہ نکلتا ہوں یہ عورت پہلے ہی جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہے اور سارا موڈ کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جنگل میں رہنے والے ایک چڑیوں کے جوڑے کو اڑتی اڑتی خبر ملتی ہے، جنگل میں شکاری گھوم رہے ہیں۔ دونوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ دیکھو ٹونٹن، میں نے سنا ہے کہ جنگل میں شکاری گھوم رہے ہیں، وہ لکڑی بھی کاٹتے ہیں اور جنگل کی تقریباً ساری لکڑیاں انہوں نے کاٹ دی ہیں۔ دیکھو تم بچوں کو لے کر یہاں رکو اور میں جنگل کا موازنہ کر کر آتا ہوں کہ وہ شکاری کہاں تک پہنچے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہمیں کانوں کان خبر نہ ہو اور وہ مصیبت سر پر آ پہنچے۔ چڑیوں کا یہ جوڑا بہت پریشان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکاری ان کے بچوں کا شکار کر لے۔ چڑیا اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، بچوں، میں اور تمہارے پاپا باہر جنگل میں جا رہے ہیں، تم دونوں ادھر ہی رہنا اور ڈرنا بالکل بھی مت، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ میرے پیارے بچوں، اگر ہم جنگل کا جائزہ نہ لینے گئے کہ وہ شکاری کہاں تک پہنچا ہے تو وہ نہ ہو ہمیں خبر نہ ہو اور ہم سب کا شکار کر لے، اس لیے یہ جائزہ لینا ضروری ہے۔ چڑیا اور اس کا پتی
جنگل میں شکاری کا جائزہ لینے کے لیے اڑ جاتے ہیں۔ چڑیا اور اس کا پتی دیکھتے ہیں کہ جنگل میں کافی زیادہ درخت انہوں نے کاٹ دیے ہیں اور یہ بات انہیں بہت پریشان کن لگی۔ پھر پاس والے درخت پر بیٹھ کر اس شکاری کی باتیں سننے لگے۔ آج تو کوئی جانور ہی دکھائی نہیں دے رہا، جیسے کسی نے ان سب کو میرے آنے کی خبر دے دی ہو۔ ایک تو پہلے ہی اتنا موڈ خراب تھا، اوپر سے کوئی شکار بھی نہیں مل رہا۔ پتہ نہیں آج تو کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ارے استاد، میں نے سارا جنگل چھان مارا، لیکن ایک بھی جانور ہے کہ مجال آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ شکار کسی اور دن کر لیں گے، آج لکڑی بیچ کر ہی گزارا کر لیں، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی۔ اور سنو، میں نے تو جنگل کے درخت بھی کافی زیادہ کاٹ لیے ہیں، تو زیادہ ٹینشن نہ لو، ہم آج لکڑی بیچ کر ہی گزارا کریں گے، بلکہ گزارا نہیں، اچھی خاصی رقم مل جائے گی لکڑیوں سے۔ چونکہ وہ شکاری تھا تو شکار کے بغیر اس کے دل کو سکون نہیں آیا، لیکن پھر بھی اس کے کہنے پر چلا گیا۔ اور یہاں چڑیا اور اس کا پتی اپنے گھر کو لے کر اداس تھے کہ کہیں انہوں نے وہ نہ گرا دیا ہو، اور آ کر دیکھا تو وہی ہوا۔ میرے بچوں، کیسے ہو تم لوگ؟ اور شکاری کی نظروں سے کیسے بچ گئے؟ فکر نہ کریں ماں، ہم اس شکاری کے آنے سے پہلے ہی ہم یہاں سے اڑ گئے تھے اور ان کی نظروں سے بچ بچا کر ہم آپ لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے تو ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے کیونکہ شکاری بہت غصے میں تھا، ہمیں لگا زندہ نہیں بچیں گے، لیکن ہم نے چالاکی سے اس کو ہرا دیا ماں، اور بچ گئے۔ اور دوسری طرف شکاری غصے سے لال پیلا اپنے گھر جاتا ہے اور جاتے ہی اپنی بیوی کو کھڑی کوٹھی سنانے لگتا ہے۔ جب بھی اس منحوس کے متھے لگتا ہوں یہی ہوتا ہے۔